ہماری بحث جو ہے وہ قضیہ حملیہ کی تقسیمات کے بارے میں چل رہی تھی. 2 تقسیمیں آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی، جس میں سے ایک تھا قضیے کا شخصیہ، طبیعیہ، محملہ اور محصورہ ہونا ہے، اور ایک قضیے کی جو تقسیم تھی حملیہ کی وہ ہے قضیے کا معدولہ اور محصلہ ہونا، کہ تفصیل سے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تھا. آج جو ہے وہ تقسیم پڑھنی ہے کہ قضیہ حملیہ، اور وہ بھی قضیہ حملیہ موجبہ. یہ تقسیم ہوتا ہے قضیہ ذہنیہ، قضیہ خارجیہ اور قضیہ حقیقیہ کی طرف. پچھلے درس میں میرے خیال میں تذکر دیا تھا اس بات کی طرف کہ اگر قضیہ موجبہ ہو، یعنی اس میں کسی چیز کو ثابت کیا جا رہا ہو، اس کو قضیہ موجبہ کہتے ہیں، تو اس وقت موضوع کا تحقق اور وجود ضروری ہے. مثلا جب میں کہتا ہوں کہ زید قائم ہے، کھڑا ہے، تو اس وقت میں کھڑا ہونے کو ثابت کر رہا ہوں زید کے لیے. اب ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے اس وقت ثابت کر سکتے ہیں ہم کہ جب وہ چیز ثابت بھی ہو. مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بیٹھنا آپ کے لیے میں تبھی ثابت کر سکتا ہوں کہ جب آپ تحقق رکھتے ہوں. آپ ہوں ہی نہیں تو آپ کے لیے ثبوتی حکم میں کیسے بیان کر سکتا ہوں. سلبی میں ہم نے بیان کیا تھا وہاں موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے، چونکہ وہاں سلب ہے. مثلا جناب عیسیٰ کا باپ مثلا کیا تھا، فیلسوف نہیں تھا. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ جو ہے وہ فلانا نہیں تھا مثلا. اب سلب میں موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے، چونکہ وہاں کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی ہے تاکہ اس کا وجود ضروری ہو. لیکن موجبہ کے اندر چونکہ ایک چیز کو ثابت کیا جاتا ہے کسی چیز کے لیے، تو وہاں موضوع کا تحقق ضروری ہے. جب یہ صورتحال ہے تو اس کو اگر مد نظر رکھیں تو ایک صورت یہ سامنے آتی ہے کہ موضوع کے تحقق کو اگر مد نظر رکھیں تو 3 صورتیں بنتی ہیں. موضوع قضیہ یا خارج میں ہوگا یا ذہن میں ہوگا یا نفس الامر میں ہوگا. اب نفس الامر سے کیا مراد ہے، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، اس میں نہیں پڑھنا، فلسفے میں اس کو آپ پڑھیں گے. ابھی فقط ہم نے جو ہے اس کو سمجھنا ہے کہ کیا مراد ہے. اگر قضیہ حملیہ موجبہ کا موضوع فقط و فقط ذہن کے اندر تحقق رکھتا ہو تو اس قضیے کو قضیہ ذہنیہ کہتے ہیں، کیونکہ ذہن میں ہے، بس وہ قضیہ ذہنیہ ہے. مثال اس کی کیا ہے، تمام وہ مثالیں جو علم منطق میں بیان کی جاتی ہیں وہ قضایہ ذہنیہ کی مثالیں ہیں. مثلا انسان نوع ہے، حیوان جنس ہے، ناطق فصل ہے. یہ تمام کیا ہیں، قضیے حملیہ موجبہ ہیں، لیکن ان کا موضوع فقط ذہن میں ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں جب کہہ رہا ہوں کہ انسان نوع ہے تو نوع کا حکم لگا رہا ہوں انسان پر، لیکن یہ انسان خارجی پر حکم نہیں ہے بلکہ انسان ذہنی پر ہے. یعنی مفہوم انسان ہے کہ جو نوع ہے، خارج والی چیز تو نو نہیں ہے اصل میں. یا جب میں کہتا ہوں کہ ناطق فصل ہے تو ناطق کیا ہے، یہ ذہن میں موجود ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فصل ہے وائلا، یہ خارج میں موجود نہیں ہوتا. یہ ہو گیا قضیہ ذہنیہ.
قضیہ خارجیہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس کا موضوع خارج میں تحقق رکھتا ہو. جیسا کہ میں اگر کہہ دوں یا مثلا جو احکام موجود ہیں شریعت کے اندر، کہا جاتا ہے کہ الماء یرفع العطش، یا اردو میں اگر ترجمہ کریں آپ قضیہ بناتے ہیں کہ پانی پیاس کو بجھاتا ہے، یہ آپ نے قضیہ بنایا. اب پانی پیاس بجھاتا ہے، یہ اس میں موضوع ہمارا پانی ہے، اور پیاس بجھانا جو ہے یہ حکم لگایا جا رہا ہے، ثابت کیا جا رہا ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کون سا پانی پیاس بجھاتا ہے، جو ذہن میں ہے وہ یا جو خارج میں ہے؟ خارج میں. خارجی پانی ہے کہ جو پیاس بجھاتا ہے، والا اگر آپ پانی کو تصور کر لیں ذہن کے اندر تو آپ کی پیاس نہیں بجھتی. بس اس قسم کے جو قضیے ہیں وہ قضیے کیا کہلاتے ہیں؟ قضیہ خارجیہ کہلاتے ہیں، کہ جس کا موضوع خارج میں تحقق رکھتا ہو. درست ہے؟ اب یہاں پر علم منطق اور علم اصول کے اندر اختلاف موجود ہے. صحیح تعریف جو منطق، کیونکہ یہ موضوع منطق کا ہے، یہ بحث منطق کی ہے، تو ہم نے منطقیوں سے پوچھنا ہے کہ قضیہ خارجیہ کی کیا تعریف ہے. علم اصول والوں سے نہیں پوچھنا، کیونکہ علم اصول کی بحث نہیں ہے قضایا کے بارے میں بحث. جو محقق ہیں علم منطق کے اندر، مہارت رکھتے ہیں، صاحب نظر ہیں، مجتہد ہیں علم منطق کے، وہ قضیہ خارجیہ کی تعریف یوں کرتے ہیں جیسے بیان کیا ہے کہ قضیہ خارجیہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس کا موضوع خارجی ہو، لیکن اس موضوع کا خارج میں ہونا ابھی ضروری نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ یہ ماضی کے اندر موجود تھا، اب نہیں ہے، آئندہ آئے گا، اب نہیں ہے، اور ممکن ہے اب بھی ہو. تینوں حالتوں کو شامل ہے. درست ہے؟ یعنی خارج میں ہونا فعلاً یہ شرط نہیں ہے قضیہ خارجیہ کے اندر. اصطلاحی اگر میں زبان استعمال کروں وہ اس طریقے سے ہوگی کہ قضیہ خارجیہ کے اندر علم منطق میں جو تعریف کی جاتی ہے محققۃ الوجود ہونا ضروری نہیں ہے. خارجی ہونا ضروری ہے لیکن محققۃ الوجود ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی حتماً خارج میں موجود بھی ہو، چاہے وہ ماضی میں ہو، چاہے وہ مستقبل میں ہو، چاہے حال میں ہو. محقق ہونا ضروری ہے؟ نہ، ضروری نہیں ہے. درست ہے؟ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ پانی پیاس کو بجھاتا ہے. اب یہاں پر قضیہ جو ہے وہ خارجی ہے، موضوع جو ہے وہ خارجی ہے اس قضیے کے اندر، یعنی خارجی پانی ہے کہ جو پیاس بجھاتا ہے. چاہے وہ ماضی سے مرتبط ہو پانی خارج میں تو وہ بھی پیاس بجھائے گا، چاہے وہ مستقبل کے اندر ہو تب بھی پیاس بجھائے گا، تب چاہے ابھی ہو تب بھی پیاس بجھائے گا. درست ہے؟ محققۃ الوجود ہونا ضروری نہیں ہے لیکن خارجی ہونا ضروری ہے. جس طرح کی بھی مثال دی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے،
پانی خارجی صورت میں خارجی وجود کے ساتھ کیا ہے؟ پیاس بجھاتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ اس وقت موجود بھی ہو. بات واضح ہے؟ لیکن علم اصول میں کیا ہوتا ہے؟ علم اصول والے کہتے ہیں نہ، قضیہ خارجی اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس کا موضوع خارج میں محقق ہو فعلاً. درست ہے؟ تو لہذا جو ماہرین ہیں علم منطق کے وہ کہتے ہیں علم اصول والوں کی تعریف غلط ہے، اور جو مثال دی جاتی ہے قضیہ خارجیہ میں، اس کتاب میں بھی جو مثال دی گئی ہے وہ بھی غلط ہے، اور جو منطق مظفر میں مثال دی گئی ہے وہ بھی غلط ہے. قضیہ خارجیہ کی وہ مثال نہیں بنتی. مثلا اس کتاب میں کیا مثال دی ہے قضیہ خارجیہ کی؟ وہ یہ ہے کہ تمام طالب علم اس کلاس میں کامیاب ہو گئے. درست ہے؟ یہ کہتے ہیں قضیہ خارجیہ ہے، حالانکہ یہ قضیہ خارجیہ نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں قضیہ شخصیہ ہے کہ جو ہم پہلے پڑھائے ہیں. یہ قضیہ خارجیہ نہیں ہے. قضیہ خارجیہ کی مثال وہی ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف مثالیں بن سکتی ہیں. میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا چونکہ اس لیول سے یہ بلند ہے، مطلب اس کو مزید نہیں کھول سکتے. اتنا تذکر دیا ہے کہ یہ مطلب ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ جو منطق مظفر میں تعریف بیان کی گئی ہے علم منطق، اس میں منطق مظفر میں قضیہ خارجیہ کی وہ تعریف جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس کتاب میں تعریف تو درست بیان کی گئی ہے لیکن اس کی مثال غلط دی گئی ہے جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں. بات واضح؟ یہ قضیہ خارجیہ تھا. قضیہ حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ قضیہ حقیقیہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول حقیقت موضوع کے ساتھ مربوط ہو، قطع نظر اس کے کہ وہ وجود خارجی رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. وجود خارجی مد نظر نہیں ہے، حقیقت الموضوع مد نظر ہے، خود موضوع مد نظر ہے، حکم خود موضوع کا ہے. اب وہ موضوع چاہے خارج میں ہو یا نہ ہو، یہ حکم اس کے لیے ثابت ہے ہر حالت میں. پانی کا پیاس بجھانا یہ اس وقت ہے کہ جب وہ خارج میں ہوگا، لیکن خارج میں نہ ہو تو یہ حکم اس کے لیے ثابت نہیں ہے. لیکن قضیہ حقیقیہ کے اندر ایسا نہیں ہوتا، حکم ثابت ہوتا ہے موضوع کے لیے ہر حالت میں، چاہے وہ خارج میں ہو یا نہ ہو. اس کو کہتے ہیں قضیہ حقیقیہ. یا یوں بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ حکم ہمیشہ موضوع کے لیے ثابت ہوتا ہے قضیہ خارجیہ میں، قضیہ حقیقیہ میں، چاہے موضوع کے افراد بالفعل موجود ہوں یا نہ ہوں. بالفعل موجود ہونا، محققۃ الوجود ہونا جو ہے وہ اس کا ضروری نہیں ہے. جیسا کہ مثال کیا ہے اس کی؟ اجتماع نقیضین محال ہے. اب محال ہونا نقیضین کا اجتماع، یہ چاہے خارج میں نقیضین ہو تب بھی محال ہے ان کا اجتماع، چاہے ذہن کے اندر ہے تب بھی محال ہے. ہر دو صورت میں محال ہے، کسی خاص وجود کے ساتھ مختص نہیں ہے یہ حکم. جیسا کہ انسان کا نو ہونا مختص تھا ذہن کے ساتھ، پانی کا پیاس بجھانا مختص تھا وجود خارجی کے ساتھ، لیکن قضیہ حقیقیہ کے اندر جو حکم بیان کیا جاتا ہے موضوع کے لیے وہ خود موضوع کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ موجود ہو خارج میں یا موجود نہ ہو. جس طرح کے اجتماعی نقیضین محال ہے یہ والا قضیہ، یا کہا جاتا ہے کہ مثلث کے زاویہ قائمتین ہوتے ہیں.
درست ہے؟ دو قائمہ زاویہ ہوتے ہیں مثلث کے. یہ جو آپ نے قضیہ بنایا مثلث، آپ چاہے آپ ذہن میں لے کے ہیں تب بھی اس کے اندر دو قائمہ زاویہ ہوں گے، چاہے وہ خارج میں ہو تب، یعنی مثلث جہاں بھی ہوگی یہ والا حکم جو ہے اس کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلث اگر خارج میں ہو تب تو اس کے زاویہ قائمہ ہوں گے، لیکن اگر ذہن میں چلی جائے تو قائمہ نہیں ہوں گے. نہیں، مثلث کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے زاویہ جو ہیں دو قائمہ ہوں. بات واضح؟ بس یہ جو ہے مثال بنتی ہے قضیہ حقیقیہ کی اور قضیہ حقیقیہ کی تعریف. قضیہ خارجیہ اور قضیہ حقیقیہ علم منطق میں اور ہے اور علم اصول میں اور ہے. اس کی تفصیل اگر جاننی ہے تو آپ سید مطہری رحمت اللہ علیہ کی کتاب شرح منظومہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر ان کی جو مجموعہ آثار ہے اس کا ایڈریس دوں تو جلد نمبر 9 کے اندر وجود ذہنی کے ضمن میں یہ بحث موجود ہے. تفصیل سے بیان کیا انہوں نے کہ علم اصول میں جو تعریف کی گئی ہے قضیہ خارجیہ کی اور قضیہ حقیقیہ کی وہ تعریف غلط ہے، اور علم منطق جو تعریف بیان کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور منطق مظفر میں جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ تعریف علم اصول والی ہے، علم منطق والی نہیں ہے. پس یہ توجہ رکھیں کہ جب بھی آپ اس موضوع میں پہنچیں تو حتماً جو ہے وہ تحقیق کریں، اور اگلی جب مرحلے میں جائیں تو تفصیل سے اس کے بارے میں پڑھیں کہ قضیہ حقیقیہ کیا ہے اور قضیہ خارجیہ کیا ہے. اس کے مختلف بحثیں حلقہ ثالثہ میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا، اور ابھی چونکہ عرض کیا کہ ان دروس کو جو ہے وہ عامی انسان بھی سنتے ہیں تو ان بحثوں میں ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کسی تفصیلی کتاب میں جو ہے اس کی طرف اشارہ ہوگا، اور ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ. یہ مطلب تشنا نہیں رہنے دوں گا. یہ ایک مطلب تھا کہ جو ہم نے پڑھ لیا. قضایا کی 3 قسمیں ہیں تحقق موضوع کے اعتبار سے، ذہنیہ، خارجیہ اور حقیقیہ. حتیٰ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے قضایا ذہنیہ کی مثال بھی صحیح نہیں دی ہے. مثلا اجتماعی نقیضین محال یہ قضیہ حقیقیہ کی مثال ہے، انہوں نے جو ہے وہ قضایا ذہنیہ کی مثال بنائی ہوئی ہے. تو لہذا منطق مظفر میں کچھ مشکلات ہیں کہ جس کی طرف منطق مظفر جب تدریس کی ہے تو اس میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کے بعد جو بحث آتی ہے وہ ہے قضایا یا موجہہ ہوتے ہیں یا مطلقہ ہوتے ہیں. قضایا موجہہ یعنی ایسے قضایا جو جہت رکھتے ہوں، اور قضایا مطلقہ ان قضایا کو کہتے ہیں جو جہت نہ رکھتے ہوں. ان قضایا کو سمجھنے کے لیے، اس تقسیم کو سمجھنے کے لیے ہمیں جہت اور اس کے مقابل میں موجود اصطلاح مادہ کو سمجھنا ہے کہ جہت کسے کہتے ہیں اور مادہ کسے کہتے ہیں. جب یہ مطلب واضح ہو جائے گا تو اس وقت یہ 2 تقسیمیں بھی ہمارے لیے واضح ہو جائیں گی. قضیہ حملیہ میں جیسا کہ آپ کو بیان کیا کہ قضیہ حملیہ میں 3 رکن پائے جاتے ہیں. موضوع ہوتا ہے، محمول ہوتا ہے، اور محمول کا موضوع کے ساتھ ارتباط رکھنا یعنی نسبت. یہ تیسرا عنصر ہے. جیسا کہ زید کھڑا ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں. زید موضوع ہے، کھڑا ہونا حکم اور محمول ہے، اور اس کھڑے ہونے کو نسبت دی جا رہی ہے زید کی طرف. یہ نسبت بھی کیا ہے؟ اس قضیے کا حصہ ہے. درست ہے. اب محمول ہمیشہ موضوع کے ساتھ 3 رابطوں میں سے ایک رابطہ حتمن رکھتا ہوگا. یا تو محمول موضوع کے لیے ضروری ہوگا،
یعنی جہاں بھی موضوع ہوگا حتمن محمول بھی ہوگا، یا محمول موضوع کے لیے ممتنع ہوگا، یعنی محمول اس موضوع کے لیے ثابت ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے کہ وہ محمول اس موضوع کے لیے ثابت ہو جائے۔ اور بعض اوقات محمول موضوع کے لیے نہ ضروری ہوتا ہے نہ ممتنع ہوتا ہے، 50-50 ہے۔ اگر علت آ جائے تو موجود ہو جاتا ہے، علت نہ آئے تو موجود نہیں ہوتا۔ سبب موجود ہو تو محمول موضوع کے لیے ثابت ہے، اگر سبب موجود نہیں ہے تو محمول موضوع کے لیے ثابت نہیں ہے۔ ان تین حالتوں سے کوئی بھی قضیہ خارج نہیں ہو سکتا۔ مثال دیتا ہوں اس کو۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ شریک باری موجود ہے، اور ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ انسان موجود ہے۔ اگر اس کو دیکھیں حقیقت میں تو کیا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ موضوع ہے اور موجود ہونا محمول ہے، چونکہ حکم لگایا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم فی الواقع حقیقت میں اگر دیکھتے ہیں تو وجود خدا کے لیے ضروری ہے، چونکہ خدا واجب الوجود ہے۔ وجود خدا کے لیے ضروری نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہے ہی نہیں ہے، وجود ہی خدا ہے۔ خدا کے مورد میں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، وجود اور خدا اللہ یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ہم اپنے عقل کو سمجھانے کے لیے باتیں کرتے ہیں آگے والا۔ وجود جو واجب ہے وہی اللہ ہے، واجب الوجود۔ پس وجود خدا کے لیے ضروری ہے، یہاں پر محمول موضوع کے لیے ضروری ہے، موجود ہونا محمول ہے اور اللہ جو ہے وہ موضوع ہے۔ لیکن جب ہم شریک باری موجود ہے کہ قضیے کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے چونکہ شریک باری کے لیے وجود کا ہونا ممتنع ہے، شریک باری وجود رکھ ہی نہیں سکتا، چونکہ محال ہے عقلاً شریک باری جو ہے وہ موجود ہو۔ بس یہاں پر محمول ممتنع ہے، موضوع کے لیے امتناع کی نسبت پائی جاتی ہے یہاں پر۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان موجود ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محمول یعنی موجود ہونا انسان کا، یہ انسان کے لیے نہ تو ضروری ہے، کیونکہ اگر ضروری ہوگا تو پھر واجب الوجود ہو جائے گا، حالانکہ انسان واجب الوجود نہیں ہے، کیونکہ واجب الوجود تو فقط ایک ہی ہے، وہ ہے خدا کی ذات۔ بس وجود ضروری نہیں ہے خدا کے لیے، انسان کے لیے، اور نہ ہی وجود انسان کے لیے ممتنع ہے، کیونکہ اگر وجود انسان کے لیے ممتنع ہوتا تو شریک باری کی طرح یہ بھی خارج میں نہ آ سکتا۔ بس یہاں پر نہ تو وجود انسان کے لیے ضروری ہے نہ ممتنع ہے، کیا ہے؟ ممکن ہے، یعنی سبب آ جائے گا تو وجود رکھے گا، سبب نہیں آئے گا تو وجود نہیں رکھے گا۔ خدا اگر وجود دے دے تو آ جائے گا، نہیں دے گا تو نہیں آئے گا، اس کو کہتے ہیں امکان۔ بس ہم نے دیکھا کہ قضیہ حملیہ کے اندر محمول اور موضوع کے درمیان حقیقت میں تین نسبتوں میں سے ایک نسبت حتماً پائی جاتی ہے، یا وہ وجوب کی نسبت ہوگی، یا وہ امتناع کی نسبت ہوگی، یا
امکان کی نسبت ہوگی، جس طرح کی تینوں مثالیں دے دی ہیں آپ کی، اس سے باہر نہیں ہے، چوتھی چیز نہیں ہے، کیونکہ عقلی تقسیم ہے یہ. تمام قضایا جو ہم اپنی زندگی میں بناتے ہیں وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کے اندر ہی حاصل ہوتے ہیں، جتنے بھی ہیں. خدا کے بارے میں گفتگو کریں گے تو وجوب آئے گا، انسان کے بارے میں گفتگو کریں گے تو یہاں پر کیا ہے، امکان آئے گا. درست ہے؟ یا اس طریقے سے آپ بھی باقی مثالیں بھی لیں. خود انسان کے مورد میں بھی وجوب کا مسئلہ آ جاتا ہے. مثلا جب کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، انسان کسے کہتے ہیں؟ حیوان ناطق کو کہتے ہیں. تو یہاں پر انسان موضوع ہے اور حیوان ناطق ہونا محمول ہے، تو حیوان ناطق ضروری ہے انسان کے لیے. بس یہاں پر ضرورت کی جہت موجود ہے، وجوب کی یہاں پر جہت و نسبت موجود ہے. درست ہے؟ اسی طریقے سے مثالیں بناتے جائیں، دقت کریں تو بن جائیں گی. پس نتیجہ یہ نکلا کہ قضیہ حملیہ کے اندر موضوع اور محمول کے درمیان حتماً تین نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ہو. اگر یہ نسبت لفظوں میں نہ آئے تو اس کو مادہ کہتے ہیں، اور اگر یہ لفظوں میں آ جائے تو اس کو جہت کہتے ہیں. پس جہت اور مادہ میں فرق نہیں ہے، فرق فقط اعتباری ہے. یعنی اگر لفظوں میں آ جائے تو جہت، اگر لفظوں میں نہ آئے تو مادہ. مثلا اگر میں کہوں کہ اللہ موجود ہے، یہاں پر جو وجوب والی جہت تھی یا وجوب والی نسبت تھی وہ میں نے لفظوں میں بیان نہیں کی ہے، میں نے فقط اتنا بیان کیا ہے کہ اللہ موجود ہے. پس اس حالت میں وہ نسبت وجوب والی مادہ کہلائے گی. لیکن اگر میں کہہ دوں کہ اللہ وجود رکھتا ہے حتماً، ضرورتاً یا وجوباً، جو بھی آپ تعبیر لے لیں، تو اس وقت میں نے نسبت کا نام لے لیا ہے. اب یہ نسبت جہت کہلائے گی نہ کہ مادہ. اگر میں عربی میں گفتگو کروں، میں کہوں گا، اگر کہوں کہ اللہ موجود، تو یہاں پر جہت کا نام نہیں لیا میں نے. لیکن اگر میں کہوں اللہ موجود بالضرورہ، تو یہاں میں نے نسبت کا نام لے لیا ہے، پس یہ جہت کہلائے گی. اسی طریقے سے باقی قضیے ہیں. شریک باری موجود ہے، اگر اتنا کہوں تو یہ ہے مادہ. لیکن اگر کہوں کہ شریک باری موجود ہے بالامتناع، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جہت ہو جائے گی. اسی طریقے سے انسان ہنسنے والا ہے اور یہ مادہ کہلائے گی. یعنی چونکہ میں نے نسبت کا نام نہیں لیا تو وہ نسبت مادہ کہلائے گی. اور اگر میں نام لے دوں گا کہ انسان ہنسنے والا ہے بالامکان، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ وہ جہت کہلائے گی، امکان جہت کہلائے گی. اگر امکان کا نام نہ لوں تو مادہ ہے، اگر نام لے لوں تو یہ کیا ہے؟ جہت ہے. بات واضح؟ پس جب یہ بات ہمارے لیے واضح ہو گئی تو اب یہ قضیہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ قضیہ حملیہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. یا قضیہ حملیہ جہت رکھتا ہوگا یا قضیہ حملیہ جہت نہیں رکھتا ہوگا، یعنی لفظوں میں نہیں نام لیا ہوگا. نہ رکھنے سے مراد یہ ہے، وَإِلَّا حقیقت میں تو قضیہ حملیہ بغیر نسبت کے ہے ہی نہیں ہے، بغیر جہت کے ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ محمول ہمیشہ موضوع کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ رکھتا ہے، یا وجوب والا رابطہ رکھے گا، یا امتناع والا رابطہ رکھے گا، یا امکان والا رابطہ رکھے گا. اس رابطے سے تو باہر نکل ہی نہیں سکتا قضیہ حملیہ. اب یہ بات الگ ہے کہ اگر نام لے لیا جائے گا تو وہ قضیہ موجہ کہلائے گا، یعنی ایسا قضیہ کہ جس میں جہت موجود ہے لفظوں کے اندر. یعنی یوں کہا گیا ہے کہ اللہ موجود بالضرورہ، الانسان کاتب بالامکان، شریک الباری موجود بالامتناع.
یہ کیا ہو جائیں گے؟ قضیہ موجہ ہو جائیں گے. کیوں؟ چونکہ یہاں پر نام لے لیا گیا ہے اس رابطے کا کہ جو محمول اور موضوع کے درمیان تھا. لیکن اگر اس رابطے کا نام نہ لیا جائے، کہہ دیا جائے اللہ موجود، کہہ دیا جائے کیا ہے الانسان کاتب یا الانسان موجود، اگر یہ فقط کہہ دیا جائے تو اس وقت یہ قضیہ مطلقہ کہلائے گا. توئیں کے ساتھ مطلقہ، یعنی ایسا قضیہ کہ جو جہت سے خالی ہے، یعنی جہت کو لفظوں میں نہیں لیا گیا، وہ رابطہ جو موجود ہے موضوع اور محمول کے درمیان اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا گیا. اس کو کہتے ہیں قضایہ مطلقہ. بات واضح ہے؟ بس ہمارے لیے یہ تقسیم جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے. قضیہ موجہ کسے کہتے ہیں اور قضیہ مطلقہ کسے کہتے ہیں. آخر میں پھر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مادہ اور جہت میں بھی فرق واضح ہو جاتا ہے. مادے کا رابطہ، مادہ کس چیز سے مربوط ہے؟ واقع سے، یعنی حقیقت میں جو رابطہ ہے محمول اور موضوع کے درمیان اس رابطے کو مادہ کہتے ہیں. حقیقت میں وہ مادہ ہے، پس مادے کا تعلق واقع کے ساتھ ہے. لیکن جہت کا تعلق ادراک کے ساتھ ہے. درست ہے؟ چونکہ جب آپ قضیہ بناتے ہیں اللہ موجود ہے بالضرورہ، تو یہ بالضرورہ جو آپ لفظوں میں لے کر آئے ہیں بالضرورہ آپ اپنے ذہن میں قضیہ بناتے ہیں. بس جہت کا تعلق جو ہے وہ ادراک اور واقع کے فہم کے ساتھ مربوط ہے. یہ ایک فرق ہے مادہ اور جہت کے درمیان. دوسرا فرق یہ ہے کہ مادہ واقع میں تین حالت سے خالی نہیں ہے، یا واجب ہے، یا ممتنع ہے، یا ممکن ہے. لیکن جہت قضیے کے اندر تین موردوں سے بڑھ سکتی ہے. اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے کہ کیسے بڑھ سکتی ہے یہ جہت. تین موردوں سے، وجوب، امتناع اور امکان سے. یہ دو فرق ہو گئے. تیسرا فرق یہ ہے کہ مادہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق واقع سے ہے. واقع تو کبھی جھوٹ نہیں ہوتا. درست ہے؟ یعنی اگر میں قضیہ نہ بناؤں، مثلا اس وقت آپ لکھ رہے ہیں، میں اگر قضیہ نہ بناؤں تو لکھنا اس وقت آپ کے لیے ثابت ہے، لکھنے کا رابطہ ہے آپ کے ساتھ، تو یہ رابطہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ لکھ رہے ہیں. پس مادہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے چونکہ مادے کا تعلق جو ہے وہ واقع کے ساتھ ہے. لیکن جہت جو ہے وہ کبھی کبھی کیا جھوٹی نکل آتی ہے. چونکہ میں کیا کرتا ہوں، چونکہ کہا کہ جہت کا تعلق فہم کے ساتھ ہے، میں ممکن ہے غلطی سے کہہ دوں کہ آپ کے لیے لکھنا ضروری ہے، یعنی لکھنا آپ کے لیے ضروری طور پر ثابت ہے، وجوبی طور پر ثابت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر لکھنا آپ کے لیے وجوبی طور پر ثابت ہوتا تو آپ ہمیشہ لکھتے رہتے، حالانکہ آپ کبھی لکھتے ہیں کبھی نہیں لکھتے. اگر میں نام لے لوں ممکن، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ میں نام بعض اوقات غلط لے لیتا ہوں. مثلا مجھے کہنا چاہیے تھا کہ لکھنا آپ کے لیے وجوبی طور پر ثابت نہیں ہے بلکہ امکانی طور پہ ثابت ہے، لیکن میں غلطی سے کیا کہہ دیتا ہوں، وجوبی طور پہ ثابت ہے آپ کے لیے. بس جہت کا تعلق چونکہ فہم کے ساتھ ہے، جہت کیا ہو سکتی ہے، مخالف واقع نکل سکتی ہے، چونکہ جہت کا تعلق واقع سے نہیں ہے بلکہ فہم کے ساتھ ہے. لیکن مادے کا تعلق چونکہ ہمیشہ واقع کے ساتھ ہوتا ہے، حقیقی رابطے کا نام جو ہے وہ مادہ ہے، تو حقیقی رابطہ تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا. بس مادہ ہمیشہ سچا ہے اور جہت جو ہے وہ ممکن ہے غلط ہو جائے، ممکن ہے سچی ہو. بات واضح ہے؟ بس مادہ و جہت میں یہ فرق بیان کرتے ہیں، ضمناً بیان کیا ہے. اصل میں ہم نے یہ بیان کرنا تھا کہ قضیہ دو قسم کا ہوتا ہے، یا موجہ ہوتا ہے جس میں جہت کا نام لے لیا جائے،
یا مطلقہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جہت کا نام نہ لیا جائے. تو یہ تقریباً قضیہ حملیہ کی جو ہے وہ تقسیمات ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد والے درس میں خود قضیہ موجہہ کی پھر مختلف قسمیں ہیں. موجہ کو پھر مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد.